صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الفرقان سے تعلق رکھتی ہیں، سب سے پہلے اپنے کمال قدرت پہ دلائل کا ذکر فرمایا، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد مشرکین کا رد فرمایا کہ تمام چیزوں کا مالک، خالق، نافع، ضار اللہ تعالی کی ذات ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے، اپنے مالک خالق حقیقی کو چھوڑ کے ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچائیں اور نہ نقصان پہنچائیں. پھر اس کے بعد اس بات رسالت تھی کہ یا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو مومنین کے خوشخبری کے لیے اور منکرین کو ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں، جس کے مقدر میں ہدایت ہے وہ پائے گا، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ محروم چلا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے میں تکالیف آتی ہے، لیکن آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ کے دلائل کا ذکر فرمایا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہی ذات دائم و قائم حی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جس نے آسمانوں میں بروج بنائے، قصور بنائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند رکھا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے چلایا کہ اب رات ہے، پھر رات ختم ہوگی تو دن آ جائے گا، دن ختم ہوگا تو رات آ جائے گی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نظام میں غور کریں. لمن اراد ان یذکر، اس سے نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں کہ کیسا اس کا نظام ہے کہ اگر حرارت ہی قائم رہے تو دنیا زندہ نہیں رہ سکتی، اگر برودت ہی قائم رہے تب بھی دنیا زندہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح اگر صرف روشنی ہو تو پھر بھی آرام میسر نہیں ہوگا، اگر صرف آرام ہی آرام ہو تو دنیا کا کام نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے بہت بڑی عبرتیں رکھی ہیں، نصائح رکھے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ان سے نصیحت حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرتوں پر ایمان لائے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار. لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اتنے دلائل کے باوجود بھی منکر. ان تمام کے بعد پھر اللہ نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا کہ مومنوں کی علامت کیا. جیسے کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ مثلا درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ آم لگے ہیں، آپ کہیں گے آم کا درخت ہے. کھجور لگی ہے تو کھجور کا درخت ہے. اگر اس پہ کنو لگا ہے تو کنو کا درخت ہے. بادام لگے ہیں تو بادام کا درخت ہے. تو ہر اسی طرح انسان بھی پہچانے جاتے ہیں. تو انسانوں کی تین قسمیں ہیں، مومنین ہیں، کافرین ہیں اور منافقین. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کھول کھول کے نشانیاں بتلا دی.
مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ ان علامات کو جب سنے تو اپنے دل میں غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہم میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم میں پائی جاتی ہیں تو ہم مومن ہیں، اگر کافروں کی علامات ہیں نعوذ باللہ تو ہم کافر ہیں، اگر منافقین کی علامات ہیں نعوذ باللہ تو منافق ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے کھول کھول کے نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین پہ انتہائی تواضع سے چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں بڑائی نہیں ہوتی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، برے انداز میں مخاطب کرتا ہے تو وہ بالکل چپ کر کے سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی راتیں جو ہیں یا سجدے میں گزرتی ہیں یا عبادت کے لیے کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے، جیسے اللہ نے حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نشانی بیان فرمائی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والا جب ان کو دیکھے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رضا کے طالب ہے۔ یہاں بھی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کوشش کرے کہ اگر وہ آدھی رات نہیں جاگ سکتا، تہائی رات نہیں جاگ سکتا، 1 گھنٹہ آخر رات کا نہیں جاگ سکتا، تو کم از کم 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے جاگنے والوں میں شمار ہو جائے، تاکہ اس کا بھی ذکر جو ہے وہ آ جائے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے اللہ کے آگے فریاد رسا ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے عذاب جہنم پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، چونکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے، اور جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور جنت کیا بھیڑی جگہ ہے اور کیا بھیڑے قیام کا مقام ہے۔ اور فرمایا کہ مومنوں کی صفت یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور میرے مومن بندے ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اور اگر کوئی ضرورت ہو تو بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ درمیان اور اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ بھی مومن کی صفت ہے کہ جب خرچ کرے تو فضول خرچی نہ کرے، اور ضرورت ہو تو بخل نہ کرے، بلکہ درمیان اور اعتدال سے رہے۔ اور جو آدمی اعتدال کا دامن پکڑ لیتا ہے خدا اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے، خدا اس کو کبھی ذلیل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بلا وجہ اسراف کریں گے تو ہمیشہ محتاج رہیں گے۔ بلکہ اللہ پاک نے دوسری جگہ کے مثال دے کے فرمایا لا تجعل یدک مغلولۃ فی عنقک، کہ ایسا بھی نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ گردن پہ بندھے ہوں کہ جیب میں جاتے ہی نہیں، ولا تبسط کل البسط، اور ہاتھوں کو بالکل کھلا بھی نہ چھوڑ دو کہ بعد میں بیٹھے ہوئے تم افسوس کرتے رہو کہ ہائے اب کچھ نہیں میں کیا کروں۔ تو مومن کا معنی یہ ہے کہ خرچ کرے تو انصاف سے کرے، ہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ اسراف نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت حسن فرماتے تھے کہ جو پیسہ تم اللہ کے راستے میں لگاؤ وہ کبھی اسراف نہیں ہوتا، اور جو اللہ کی نافرمانی میں لگاؤ وہ اسراف ہوتا ہے۔
جو پیسہ گناہ میں لگاتے ہو، شراب میں لگاتے ہو، جوئے اور زنا میں لگاتے ہو، وہ اسراف ہے۔ اور لیکن جو پیسہ تمہارا غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، مساجد میں، مدارس میں لگتا ہے، وہ اسراف نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بندو کی صفت کیا ہے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، نہ اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت میں شریک کرتے ہیں، ان کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی تسبیح بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی نظر نیاز بھی اللہ کے لیے ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مومن بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قتل کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت نہیں، قتل کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، عمد کر کے قتل کرتا ہے، جان کر کے قتل کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی میں پڑا رہے گا۔ پر میں مومن کسی کو قتل نہیں کرتا، بلکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوں، یعنی نہ کسی کو مارتا ہے اور نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ گلہ کرتا ہے، نہ نمیمہ کرتا ہے، بلکہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، ہر چیز سے اس کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہوتے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ زبان کے ذکر کا معنی غیبت بھی ہے، نمیمت بھی ہے، اور زبان سے ذکر کا معنی یہ ہے کہ کبھی زبان نکال کے کسی کو چڑھانا، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ تو ہر آدمی غور کرے کہ کیا ہم اللہ کے سوا کسی غیر کو تو عبادت میں شریک نہیں کرتے، کسی غیر کا ہم سجدہ تو نہیں کرتے، کسی غیر کو ہم حاجت روا مشکل کشا تو نہیں سمجھتے، کسی غیر کے نام پہ ہم کوئی نظر نیاز تو نہیں چڑھاتے، کیوں؟ یہ ایمان کی صفت ہی نہیں ہے، یہ مومن کی صفت ہی، مومن تو صرف اللہ کے نام کی عبادت کرتا ہے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اور فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں وہ کبھی زنا نہیں کرتے، اور یاد رکھو کہ زنا زنا ہے، لیکن حضور نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کہ جب غیر محرم عورت کو دیکھتے ہو تو یہ آنکھوں کا زنا ہے، جب چل کے جاتے ہو تو یہ پاؤں کا زنا ہے، جب ہاتھ لگاتے ہو تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ الفرج یصدقہ او یکذبہ، اور اس کے بعد یا تو شرمگاہیں ملی تو پھر حقیقی زنا واقع ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اور میں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیا مانا؟ غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھو ہی نہیں، جب بات ہی نہیں کرو گے، بیٹھو گے نہیں تو زنا کیسے ہوگا؟ مانا یہ ہے کہ اس گھاٹی کے قریب بھی نہ جاؤ، اس وادی کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی غیر محرم سے باتیں نہ کرو، کسی غیر محرم سے علیحدہ نہ بیٹھو، کسی غیر محرم عورت سے ٹیلی فون پہ بھی لمبی لمبی حکایتیں نہ کرو، کیوں؟ یہ وادی ہے، اسی سے انسان پھر زنا کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جس نے اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کیا، شرک کرنے کے بعد قتل بھی کیا، اس کے بعد یا قتل اور زنا میں بھی مبتلا ہوا، وہ قیامت والے دن بہت بڑے عذاب کو ملے گا۔ بات فرماتے آسامن، یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جس میں ڈالے جائیں گے وہ کافر، وہ مشرک۔ ایک تو کافر ہے نا، مشرک بھی ہے، پھر قاتل بھی ہے، پھر زانی بھی ہے، تو اس کے لیے عذاب بڑھتے چلے جائیں گے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ذلیل ہو کے جہنم میں پڑے رہیں گے۔ ہاں الا من تاب وآمن وعمل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک
اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں مگر وہ شخص جس نے جو ایمان لایا، جس نے توبہ کر لی، شرک چھوڑا، کفر چھوڑا، ایمان لایا، اور شرط یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد اب عمل بھی اچھے کرے، نتیجہ بھی نکلے نا توبہ. صرف توبہ کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ تو توبہ توبہ توبہ، نتیجہ کوئی بھی نہ ہو. یہ تو نعوذ باللہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم استہزاء تو نہیں کر رہے اللہ سے کہ زبان پہ توبہ ہے اور گناہ بھی جاری ہے، زبان پہ توبہ ہے اور گناہ کے اندر بھی پڑ. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر وہ ایمان لائیں، اگر وہ توبہ کریں، اس کے بعد اعمال صالحہ کریں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے سیئات کو بھی بدل ڈالیں گے حسنات سے. کیا معنی کہ جب ایمان لائے گا، اسلام لائے گا، سارے گناہ ختم ہو گئے. جب توبہ کی سارے گناہ معاف ہو گئے، اب آگے تو پھر نیکیاں ہی نیکیاں. فرمایا اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ بخشنے والے بھی ہیں، اللہ نہایت مہربان بھی ہیں، مہربانی بھی فرمانے والا. اچھا یہ مسلمان ہے لیکن اس سے بھی گناہ ہو گئے، اس کا کیا علاج ہے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے لیے بھی ہے کہ جو شخص توبہ کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کے بعد عمل صالح کرے. کیا مانا؟ بے نمازی ہے، توبہ کی کہ یا اللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، اب نماز پڑھ رہا ہے، اس کا معنی توبہ سچی ہے. تو اگر توبہ کرے پھر نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ توبہ کی کہ میں زنا نہیں کروں گا، غیر محرم عورتوں سے نہیں ملوں گا، میں کسی رقص کی مجلسوں میں نہیں، جب پھر بھی جا رہا ہے تو پھر تو توبہ نہ ہوئی. اس لیے ہے کہ عمل صالح کرے اس کے بعد. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب تم کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، حج کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، طواف کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس نیکی کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق ہو تو سمجھو کہ پہلی نیکی بھی اللہ نے قبول فرما لی ہے. اور اگر نیکی کے بعد تم گناہوں میں پڑ جاتے ہو تو سمجھو پہلی نیکی بھی مردود ہوگی، وہ بھی قبول نہیں ہوئی. قبول ہوتی تو مجھ پہ کوئی اثر تو ہوتا نا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جب آپ توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یعنی یتوب الی اللہ متابا کا کیا معنی کہ ان اللہ یقبل توبتہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. جیسے فرمایا لم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ. اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. 70 سال شرک میں گزرے، ایمان کلمہ پڑھ توبہ کر، اللہ سب بخشنے کے لیے تیار ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزرے، توبہ کر، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے. بلکہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ فرماتی ہیں ملائکہ اے میرے فرشتے دیکھو میرے آگے بندہ سر سجدے میں ڈالے رو رو کے توبہ کر رہا ہے. علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، معلوم ہوتا ہے میرے بندے کو خبر لگ گئی ہے کہ میرا بھی کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے، تو اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو گواہ ہو جاؤ میں نے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں. اور فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر کر دو کہ تم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہو جائیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں ان آیات سے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں کہ اللہ قاتل کی بھی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، چاہے اس نے ایک کیا ہے یا 100 کیا ہے. جب سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں لا یشہدون الزور، زور مانا جھوٹی مجلسیں۔ اب علماء فرماتے ہیں جھوٹی مجلسوں سے کیا مراد ہے؟ کافروں کی مجلس جھوٹی، مشرکوں کی مجلس جھوٹی، منافقوں کی مجلس جھوٹی۔ اور بعض علماء نے محمد ابن الحنفیہ فرماتے ہیں واللغو والغناء کے گانے کی مجلسیں جھوٹی، اسی طرح شراب کی مجلس ہے، گانے کی مجلس ہے، رقص و سرود کی مجلس، یہ ساری چیزیں جو ہیں مجالس زور ہیں، ایمان والے ان سے بچتے ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، جو ان جھوٹی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، اس لیے علماء فرماتے ہیں تم شراب نہیں پیتے ہو لیکن شرابیوں کی مجلس میں بیٹھتے ہو تو تمہیں بھی پینے والوں کے برابر گناہ ملے گا۔ تم زنا نہیں کرتے ہو لیکن ان کی مجلس میں بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہو تو گویا تمہارے ابھی اتنا بڑا گناہ ہوگا جتنا تم نے کیا ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ سابقہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے اللہ نے حکم فرمایا ملائکہ کو کہ فلاں بستی پہ عذاب نازل کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا انت عالم، آپ جانتے ہیں اس بستی میں آپ کا ایک بندہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی طرف آپ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے، عبادت میں ہے، روزے میں ہے، ذکر میں ہے، فکر میں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ اللہ فرمائے کہ اس کو بھی عذاب دے دو۔ یہ جو آپ کے ہمارے دماغوں میں آتا ہے جی فلاں جگہ عذاب آیا ہو جی بے سارے گناہ گار تھے، بات سمجھیے ضروری نہیں ہوتا کہ گناہ گاروں پہ آئے۔ حکمتیں ہوتی ہیں، کبھی ابتلا ہوتے ہیں، کبھی اختبار ہوتے ہیں، کبھی امتحان ہوتے ہیں، کبھی اللہ ان کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو مزید بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چلے گی جتنے زمین پہ مومن ہوں گے ایمان والے سب کی روح قبض ہو کے سب مر جائیں گے۔ اب فرمایا کہ لا یبقى الا شرار الخلق، کہ زمین پہ کوئی نہیں بچے گا مگر برے لوگ، بد کردار برے لوگ بچیں گے تو پھر قیامت قائم ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی اللہ 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 کر رہا۔ اسی لیے علماء ذکر پہ زور دیتے ہیں کہ ہر حال میں ذکر کرو، ہر حال میں تیری زبان پہ ذکر ہو، تیرے دل میں ذکر ہو، ہر وقت اللہ کی یاد ہو اور تیری زبان اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ تر رہے۔ تو اللہ حکم دیں گے کہ اس بندے پہ بھی عذاب کر، یا اللہ آپ کا نیک بندہ، اللہ فرمائیں گے ملائکہ میرا بندہ ہے، نیک ہے، صالح ہے، بزرگ ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، لیکن گناہ کرنے والوں کو اس نے روکا کبھی نہیں، جب اس نے نہیں روکا ہے تو اس کو بھی رگڑ دو۔ تو لہذا یہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہے امر بالمعروف کرو، روکو، منع کرو، ہدایت کرو، نہیں تو ہٹ جاؤ، تمہاری بات نہیں چلتی، تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر ہٹ جاؤ، وہاں سے دور ہو جاؤ۔ آخری درجہ ہے کہ دل سے برا سمجھو۔ حضور نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا، کوئی برائی دیکھو تو طاقت سے بدل ڈالو، ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر طاقت سے بدلنا نہیں جانتے ہو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے تو برائی کو برائی کہو، ومن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ دل سے برا سمجھنے کا کیا معنی ہے؟ جس کو تم دل سے برا سمجھتے اس کے ساتھ رہتے ہو، اس کے ساتھ کھاتے، مانا کہ ہٹ جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ اگر پھر ان کے ساتھ رہ رہے ہو تو مانا دل سے برا تم نہیں سمجھتے، دل سے برا سمجھتے تو ان کو چھوڑ دیتے، تعلق چھوڑ دیتے، دوستی چھوڑ دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے۔ اس لیے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، میرے مومن بندے وہ ہیں جو ان جھوٹی مجلسوں میں کبھی حاضر نہیں ہوتے۔ گانا بجانا، شراب، رقص، سرود، یہ سب حرام زور کی وجہ سے، کفر ہے، شرک ہے، سب زور کی وجہ سے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کبھی اتفاق سے ایسی مجلسوں پہ گزر ہو جائے تو دامن بچا کے نکل جاتے ہیں۔
وہ آرام سے چپ کر کے نکل جاتے ہیں کہ بھئی ہم روک تو نہیں سکتے، چلو پھر ہم رہیں تو نہیں، اپنا دامن تو بچا کے نکل جائیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، کسی نے حضور پاک سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسی مجلس پہ گزر ہوا، حضرت چپ کر کے جلدی سے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ کریم ہے، کیا مانا؟ اذا مروا باللغو مروا کراما، کہ جو لوگ ایسی مجلسوں سے دامن بتا کے نکل جاتے ہیں ان کو اللہ نے کرامہ کا کریم کا خطاب دیا ہے۔ اچھا ایک دوسرا قول، والذین لا یشہدون الزور، بعض علماء نے فرمایا یشہدون مانا حاضر ہونا، اور بعض علماء نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، کہ جو ایمان والے بندے ہیں وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا جو ہے کبائر گناہوں میں سے ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مومن لوگ جو ہے وہ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر ایسے لوگوں سے گزر جائے تو پھر وہاں وہ رکتے نہیں ہیں، وہ اپنے دامن کو میلا نہیں کرتے بلکہ چپ کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو میری آیات سے قرآن سے ڈرایا جاتا ہے تو پھر اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے، کیا مانا؟ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کافروں کی طرح جیسے کافر قرآن سنتے تھے، نہ سمجھا نہ مانا نہ کچھ، آ گیا لڑنے کے لیے، نہیں، مومن اس میں تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، یہ مانا نہیں کہ قرآن پہ نہ ہو، مانا ہے کہ اندھوں کی طرح نہ ہو، بصیر بنو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پہ عمل کرو۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ نے فرمایا میرے مومن بندے جو ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے بلکہ اپنی بیویوں کے لیے، اولادوں کے لیے بھی خدا سے مانگتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا، کہ یا اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما دے اور جس سے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، مانا نظر پڑے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کہ ان کو ہم کسی گناہ میں نہ دیکھیں، ہر وقت تیری فرما برداری ایمان سے کہیں کہ آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کا بیٹا طواف میں ہے، نماز میں ہے، آپ کا کیسے دل خوش ہو جاتا ہے، یا شکر ہے میرا بیٹا کیسے نماز پڑھے، اور خشوع سے کھڑا ہو، خشوع سے تلاوت کر رہا ہو، خشوع سے نمازیں پڑھ رہا ہو، تو والدین کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اولاد عالم ہو جائے تو والدین کے دل جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ہو گیا ماشاءاللہ۔ لکھتے ہیں نا کہ ایک اللہ والے کسی سفر پہ گئے لمبی مدت کے لیے، اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جب چلے گئے تو ان کی بیوی نے ان کا جو اللہ نے بچہ دیا تھا نا اس کو پڑھایا ماشاءاللہ، وہ کسی بڑے لمبے سفر میں کسی مشکل میں آ گیا غریب، اور کئی مدت کے بعد آئے، جب اپنے وطن میں پہنچے تو سب سے پہلے مسجد میں گئے، کہ سنت یہی ہے کہ آدمی اگر سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے محلے کی مسجد میں جائے، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے، اور بیٹھے ہیں جو لوگ ان کو ملے ان کو چھوٹی موٹی باتیں حال حوال سنائے، پھر آرام سے گھر میں داخل۔ جب وہ مسجد میں گئے تو دیکھے خوبصورت نوجوان ہے اور بہت بڑا حلقہ ہے اور درس ہو رہا ہے، اور ایسے حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے کہ نوجوان ہے، ابھی اس کی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، اور اتنا بڑا حلقہ ہے اور اتنا بڑا درس ہے اور اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے شوق سے سن رہے ہیں، کاش میری اولاد بھی ایسے ہوتی۔ تو اس کے بعد جو ہے گھر آئے، اپنی بیوی سے ملے اور پوچھا حال حوال خیریت ہے کیسے، مدت ہو گئی تھی بیچارے مشکل میں آ گئے تھے، تو اس کے بعد پوچھا کہ ہاں آج
میں نے ایک بات دیکھی ہے، کہنے لگا اس وقت سے بس میرے دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہے کہ آج جب میں مسجد میں آیا تو ایک نوجوان دیکھا خوبصورت، اور وہ درس دے رہا تھا اور بڑی اللہ کی مخلوق جو ہے دیوانہ وار اس پہ گر رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ کاش میری اولاد بھی ایسے ہوتی۔ تو نے کہا وہی تو تیرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا وہی تیرا بیٹا ہے، میں نے تیری ساری دولت اسی پہ لگائی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے بڑا اچھا سودا کیا، مجھے دولت کی کیا پرواہ ہے، دولت چلی جائے لیکن اولاد کو اللہ عالم بنا دے، اولاد کو اللہ صالح بنا دے، اولاد کو اللہ فرما بردار بنا دے، اللہ اولاد کو اللہ مطیع بنا دے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ورنہ آدمی کے ہلاک ہونے کے لیے، آدمی کے جل جانے کے لیے اس سے بڑا کیا طاق ہوگا کہ آدمی دیکھے کہ میری اولاد ہے شرابی ہے، میری اولاد ہے زانی ہے، میری اولاد ہے ڈاکو ہے، میری اولاد ہے قاتل ہے، میری اولاد ہے چور ہے۔ جرم وہ کرتے ہیں ماں باپ تھانے میں اس لیے اپنی اولادوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اور یہ دعا قرآن کی دعا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ کیا مانا کہ آدمی اپنے گھر کا سربراہ تو ہوتا ہے نا، بڑا تو ہوتا ہے، لیکن اللہ میرے گھر والوں کو متقی بنا دے، میری اولادوں کو متقی بنا دے، میری بیوی کو متقی بنا۔ جب وہ متقی بن جائیں گے تو میں جو ان کا بڑا ہوں تو میں متقین کا امام ہو گیا نا۔ تو لہذا اصل میں یہ دعا ہے اولاد کے متقی بننے کی، گھر والوں کے متقی بننے کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی متاع جو ہے وہ عورت ہے۔ نعم متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور فرمایا مرأة الصالحہ وہ اچھی عورت کون سی ہے کہ اذا رأته سرته، کہ جب خاوند کی نظر پڑے تو خاوند خوش ہو جائے کہ حیا ہے، شرافت ہے، فرما برداری ہے، اطاعت ہے، اور ظاہری بھی اپنے بدن کی نظافت ہے، خاوند کی ہر لحاظ سے خوش کرنے کے اسباب ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگا کریں۔ کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دعائیں قبول فرما لیتے ہیں، اور منہ سے دعا نکلتی ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللهم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین الراشدین الفائزین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی کہ چند لوگ آئے لیکن وہ مسجد میں ایسے وقت میں پہنچے کہ جمعہ کی نماز ہو گئی، تو جب جمعہ کی نماز ان کو نہیں ملی ہے تو اب وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے بلکہ ظہر پڑھیں گے۔ اور اگر چند لوگ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے تاکہ جماعت کے ساتھ ظہر پڑھیں، کیونکہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی جماعت ہو۔ اور اگر اصل جماعت نہ بھی ملے، آپ 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، حتیٰ کہ فقہاء نے، علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی سے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ مسجد میں آیا، جماعت ہو گئی اور بندہ کوئی نہیں، اب کیا کرے، چلو گھر میں جا کے جماعت کر لے، اپنے بچوں کو کھڑا کر لے، اور تاکہ اس کو جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ پاکستان جانے کا ارادہ ہو گیا ہے، اللہ سب کو خیریت سے لے جائے۔ کہتے جی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ تلاوت کی کیسٹ جو ہے ٹیپ ریکارڈر پہ چل رہی ہے، بعض لوگ سنتے ہیں، بعض کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن پڑھا جائے تو پورے توجہ سے سنیں، غور کر کے سنیں، ورنہ اس کو بند کر دیں کہ کہیں ہم بے ادبی کے مرتکب نہ ہو جائیں. قرآن پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، لیکن قرآن سننا جو ہے وہ واجب ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. یہ لوگ جو اپنی دکانوں کے سامنے مصلے لگا دیتے ہیں، اگر صفیں نظر آ رہی ہیں، پھر آپ اپنے دکان کے آگے کھڑے ہیں یا سڑک کے آگے کھڑے ہیں، نماز انشاءاللہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ مساجد میں آئے، صفوں سے اتصال ہو. لیکن جب رش زیادہ ہو جاتا ہے تو صفیں ماشاءاللہ حرم کے باہر تک بھی چلی جاتی ہیں اور صفیں نظر بھی آ رہی ہیں، تب بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ عادت نہ بناؤ کہ بھی باہر کھڑے ہو گیا، جان چھوٹی، سلام پھیرا، اٹھ کے دکان پہ بیٹھ گیا. کوشش کرو اندر آنے کی. اللہ نے جو تیرا رزق لکھا ہے وہ جلدی کھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. جو رزق لکھا ہے چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے بھی چھپا ہونا تمہیں ملے گا، اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اور جو تجھے نہیں لکھا ہے چاہے جتنا زور لگا لو مجالے تمہیں دھیلا بھی مل جائے. اس لیے تم پہلے اپنے اللہ کو راضی کرو اور یقین رکھو کہ میرا رازق اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. آخر آپ دیکھیں گے جو جانور مچھلیاں پانی میں ہیں، آپ دیکھیں جو فضاؤں میں ہیں، ہواؤں میں ہیں، انہوں نے تو کوئی دکانیں نہیں کھولی. اللہ رزق پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا؟ جانوروں کو پہنچاتا ہے، پرندوں کو پہنچاتا ہے، کیڑے مکوڑوں کو پہنچاتا ہے، پتھروں کے اندر پہنچاتا ہے، غاروں کے اندر پہنچاتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ نماز جماعت سے ہوں، اور جتنا اللہ کے کعبے کے قریب آئیں گے اتنا اجر بڑھ جائے گا. کہتے جی کہ طواف کرتے ہوئے اگر ہمیں وہ جو عربی کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہ آئیں، میرا بھائی یاد رکھو طواف چکروں کا نام ہے، دعاؤں کا تو نام ہی نہیں ہے. طواف کا کیا معنی ہے؟ پھرنا. طواف کا معنی دعا کرنا تو نہیں ہے. ایک آدمی نے حجر اسود کے سامنے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد طواف شروع کیا، 7 چکر پورے کیے اور ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، طواف ہو گیا. کوئی ضروری نہیں. اچھا اگر تمہیں وہ دعائیں نہیں آتی، کلمہ شریف تو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کون ایسا مسلمان ہے جس کو درود شریف نہ آتا ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور پھر خاص طور پہ دیکھو نا کتنی بڑی رحمت ہے کہ حرم مکہ ہو، مدینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو اور مسلمان کی زبان پہ درود ہو محمد مصطفیٰ. تو یہ تو دریا بہ رہا ہے. اگر تمہاری قسمت میں محرومی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ یہ دعائیں پڑھنا نہ ضروری ہے نہ یاد کرنا ضروری ہے. تمہیں جو آتا ہے تم وہی پڑھتے رہو. درود شریف آئے، کلمہ شریف آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ، کچھ تو آتا ہے نا. جو آتا ہے بس وہی پڑھتے رہو. اور اصل بات یہ ہے کہ جو چیز تیرے دل سے نکلے. ایک لڑکے نے اپنی والدہ کو کسی غیر مرد سے کسی غلط حالت میں، زنا کی حالت میں دیکھا.
اس نے دونوں کو گولی مار دی. شریعت کے مطابق اس کو قتل کی سزا ملے گی، لیکن اللہ سب سے بڑے غیرت والے ہیں، اس کا گناہ قیامت میں معاف کر دیں گے. اس نے غیرت میں آ کے یہ کام کیا ہے، وہ قادر ہے. البتہ شرعی اعتبار سے دنیا میں اس کو سزا ملے گی قتل کی، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. جو جس کو گولی مارے گا کہے گا میں نے دیکھا. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد جب اگلی سورت شروع کریں گے تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں. جب پہلی رکعت میں شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد ہم نے اخلاص پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کہتے جی زمزم کے پانی میں چائے پکانا، کھانا بنانا، میرا بھائی زمزم پانی ہے. جو کام باقی دنیا کے پانی سے لیا جا سکتا ہے وہ زمزم سے بھی لیا جا سکتا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھانا کس چیز میں پکاتے تھے؟ اس وقت اور پانی ہی نہیں تھا. جتنا قبیلہ اس وقت آباد تھا وہ سارے کھانا کس چیز سے بناتے تھے، اور پانی ہے ہی نہیں تھا، کوئی پانی وجود ہی نہیں تھا. یہ جو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، بات کو سمجھا کریں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جب دوسرے پانی ہمارے پاس موجود ہیں تو زمزم کے پانی کو زیادہ سے زیادہ ہم پینے میں استعمال کریں اور چیزوں میں ضائع نہ کریں. ورنہ تو پانی ہے، چائے پکائیں، کھانا پکائیں، کچھ بھی کریں، سب جائز ہے. اگر ایک آدمی اس وقت پہنچا جب امام صاحب جو تھے رکوع میں چلے گئے، وہ آ کے ملا، لیکن شرط سنو، پہلے اللہ اکبر کھڑا ہو پھر رکوع میں جائے. یہ نہیں کہ وہاں سے رکوع کے حالت میں آگے رکوع میں مل جائے، وہ نماز نہیں ہوگی. پھر وہ لازمی بات ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے گا. اب اگر رکوع میں اسے ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم مل گیا تو رکوع ہو گیا، اور جس کا رکوع ہو گیا گویا رکعت مل گئی، اس کو یہ رکعت دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکا، امام پہلے کھڑا ہو گیا، مانا رکوع نہیں ملا. اسی طرح وہ دور سے آیا، رکوع کی حالت میں چل رہا ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی. ہاں جی، اگر آپ نے غسل کرنا ہے جنابت سے، لازمی بات ہے ہاتھ دھوئیں گے، کلی کریں گے، غرارہ کریں گے، ناک میں پانی دیں گے، یعنی پہلے پورا وضو کریں گے، پھر اس کے بعد پانی بہائیں گے. کہتے جی کہ حضور پاک نے اپنی زندگی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بشارت دی تھی. حضور پاک نے امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا. حدیث مبارک میں یہ ضرور آتا ہے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت سلمان فارسی بھی بیٹھے تھے. تو حضرت سلمان جو ہے رضی اللہ عنہ یہ فارس کے علاقے سے ہیں، اسی لیے ان کو فارسی کہا جاتا ہے. تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دین سریا پہ بھی ہوگا تو فارس سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس دین کو حاصل کریں گے. تو اس لیے بعض علماء فرما دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی چونکہ اس علاقے سے تھے تو لہذا اس بشارت کا مصداق ہو سکتے ہیں، ورنہ حضور پاک نے نام نہیں لیا ہے، کسی بھی امام کا نام نہیں لیا ہے، ایک علاقے کے بارے میں بشارت دی ہے. جیسے آپ نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیہ، تو یمن کی تعریف کی ہے. اسی طرح جب حضور نے دعا مانگی اللہم بارک لنا فی ساعنا فی مدنا، اسی طرح فرمایا بارک لنا فی یمننا بارک لنا فی شامنا، تو اللہ کے نبی نے نام لے کے دعا کی، اللہ کے نبی نے ان علاقوں کی صفت بیان کی. تو اب جو لوگ یمن میں آئیں گے تو خوش قسمت ہے کہ
کہ حضور نے ان کے نام سے کتنی بڑی تعریف فرمائی ہے کہ بھئی ایمان ہو تو یمن والوں کا ہو، دانائی ہو تو یمن والوں کی ہو۔ تو اب لازمی بات ہے کہ اہل یمن کو حضور کے لفظ مبارک کا یہ شرف تو حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی بشارات ہیں جو ہند کے بارے میں ہیں، یمن کے بارے میں ہیں، شام کے بارے میں ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اٹھیں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ کے دین کو نشر کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ وہ ان بشارات کے حقدار ہوں گے، ورنہ حضور نے کسی کا نام نہیں لیا ہے۔ کہتے جی کہ جمعہ کے جب ہم نے 2 رکعت فرض پڑھ لیے، اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سنت مؤکدہ ہے۔ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اگر 6 رکعت پڑھے تو زیادہ افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 رکعت ہے۔ اور تو اصولی بات ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے نا میرا بھائی۔ 4 رکعت پڑھو گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 6 رکعت پڑھو گے 6 لاکھ کا ثواب ملے گا، 2 رکعت پڑھو گے 2 کا ثواب ملے گا۔ جتنا گھٹاتے جاؤ گے پھر انشاءاللہ گھٹتے ہی جاؤ گے۔ کہتے جی کہ بنگلہ دیش میں، پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بھی بعض بزرگ جو ہیں وہ اصلاح نفس کے لیے بتلاتے ہیں کہ یہ 13 تسبیح پڑھیں، 12 تسبیح پڑھیں۔ ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ کیا منع ہے؟ گالیاں تو نہیں بتلاتے نا کہ گالیاں دیا کرو؟ بتایا کسی بزرگ نے کہ گالیاں دیا کرو؟ کسی بزرگ نے بتایا کہ لوگوں کا گلہ کیا کرو؟ یہی کہا نا، ذکر کیا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اسی طرح بعض علماء بتاتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بعض علماء بتاتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرا بھائی جیسے ڈاکٹر ہمارے امراض جسمانی کے لیے دوا بتاتے ہیں کہ بھئی تم پاناڈول کھاؤ، تم کیپسول کھاؤ، تم اینٹی بائیوٹک کھاؤ، تم انجیکشن لگاؤ، یہ بھی ہمارے روحانی امراض کا علاج کرتے ہیں کہ بندہ غافل ہے، بندہ نماز میں سستی کرتا ہے، بندہ جھوٹ بولنے والا ہے، بندے کی شریعت کے مطابق شکل نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ کی تسبیح میں لگاؤ۔ جب اللہ کے ذکر کے نور میں آئے گا تو اس کو بھی روشنی مل جائے گی۔ یہ خدا کی قدرت ہے، دعا کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے۔ کچھ لوگ ہیں جو بیچارے گھر بیچ کے لوگوں کی ہدایت پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صرف اللہ والوں پہ اعتراض کے لیے بنایا۔ اپنی اپنی بات ہے، ظرف کی بات ہے کہ تیرے برتن میں دودھ ہے یا تیرے برتن میں پانی ہے یا تیرے برتن میں شراب ہے۔ دیکھیں نا، بعض لوگ ہیں اللہ تم سے کیا لیتے ہیں، وہ رات دن بیٹھے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یہ بندہ نمازی ہو جائے، یہ بندہ زنا چھوڑ دے، یہ بندہ چوری چھوڑ دے، یہ بندہ غیبت چھوڑ دے، یہ بندہ شکل حضور کی سنت کے مطابق بنا لے، یہ انگریزی لباس کے بجائے لباس محمدی پہن لے۔ وہ اس محنت میں ہے، اور کچھ لوگ ہیں وہ کہے گا نہیں سب غلط ہے، صرف یہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، بس دعا کرو کہ کہیں اہل اللہ کی دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاتمہ خراب ہو جائے۔ آپ کے اگر 30 روزے پورے ہو گئے تھے، بس مہینہ 30 کا ہوتا ہے، مہینہ 31 کا تو ہوتا ہی نہیں، پھر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ مہینہ یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، تمہارے 30 روزے پورے ہو گئے الحمدللہ، خدا کا شکر کرو۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں جائیں وہاں روزہ ہے تو احتراماً ہم شامل ہو جائیں، نفلی روزہ ہو جائے گا۔ مہر نکاح 10 تولے سونا رکھا تھا، مگر بتایا 5 تولے تھا، یعنی ابتدا سے ہی جھوٹ سے بنیاد رکھی ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں نا کیسا پکا نکاح کر رہا ہے، اپنی بیوی سے پہلے دن جھوٹ پہ بنیاد رکھ رہا ہے،
اب کیا کروں؟ اب 10 تولے دو جناب، جھوٹ بولنے کا بھی توبہ کرو۔ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا ہو، زنا کی کیا عدت ہوتی ہے بے وقوف؟ عدت نکاح کی ہوتی ہے، طلاق کی ہوتی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ جبر ہوا، اس کی کیا عدت ہے؟ زنا کی عدت پوری کرے۔ اگر کسی آدمی نے کبھی شراب نہیں پی تھی لیکن بعض دوستوں نے اس کو شراب یعنی شربت کی شکل میں دے دیا، جب زبان پہ لگایا اس کو ذرا عجیب سا لگا، اس نے تھوک دیا، الحمدللہ اچھا کیا بس۔ اگر کسی آدمی پہ جادو ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے؟ مجھے تو آتا نہیں علاج، بہرحال قرآن شریف آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جو حضور پہ جب جادو ہوا تو اللہ نے آخری 2 صورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو جس پہ جادو کیا گیا اس میں 11 گریں تھیں اور 11 سوئیاں لگی ہوئی تھیں، تو حضور ہر آیت بھی پڑھتے تھے اور اس کو نکالتے تھے، اللہ نے سارا جادو ختم کر دیا۔ تم اسی پہ عمل کرو یا پھر کسی بزرگ سے رجوع کرو جو آدمی جانتا ہو علاج۔ اب ہر آدمی تو جانتے، میں بہرحال نہیں جانتا۔ ابو جہل کا اصلی نام کیا ہے؟ کیا کوئی رشتہ داری کرتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ کو ابو جہل سے کیا تعلق ہو گیا؟ عمرو ابن ہشام۔ عجیب آدمی ہے۔ کیا کوئی سوال ہوگا کہیں کسی مسابقات ہوتے ہیں نا، انعام شنام ملتے ہیں، آدمی شکل میں ہوتے ہیں کہ چلو جی جب آپ مولوی مکی سے پوچھ لو انعام خود ہضم کر جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر جو ہے بہرحال احادیث مبارک میں 9 سال تھا جب نکاح ہوا۔ میرا بھائی یہ باتیں بلا وجہ وہم میں نہ ڈالا کریں اپنے آپ کو۔ یہ نکاح کس کے حکم سے ہوا ہے؟ ہاں جی، نہیں، بی بی عائشہ سے جو نکاح ہوا حضور کے منشے سے ہوا یا حکم ہے؟ اگر حکم خدا تھا تو 9 سال کی لڑکی کو بھی بڑا بنا دے، قادر ہے۔ پھر مکہ ہے، گرم سرزمین ہے، کھجور کھانے والی لڑکیاں تھیں، وہ تو 9 سال میں بھی بالغ ہو جاتی تھیں۔ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ امتیاز میرے اللہ نے کیا ہے تو آپ اور ہم کون ہے بولنے والے کہ عمر زیادہ تھی یا چھوٹی تھی یا بڑی تھی؟ ہمارے سب کے والدین کی مغفرت کے لیے اللہ تمام مسلمانوں کی اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ ایک عورت مرنے سے پہلے وصیت میں کہا کہ خواب میں اس نے پوتے کے عقیقے میں گائے ذبح ہوتے دیکھا۔ خواب ہے اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو کر دو۔ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، عقیقہ 14ویں دن ہوتا ہے، اس کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا۔ ویسے شوق ہے تو گائے ذبح کر دو، عقیقہ نہیں ہوگا، عقیقے کا وقت ہے۔ اگر ایک آدمی کا غریب بھائی ہے، اس کے بیٹے کا عقیقہ نہیں ہوا، بھائی خدا کے بندے کو فرض ہے عقیقہ، تو 100 دفعہ پوچھا ہے مسئلہ، بیل ہے، گائے ہے، ذبح کر رہا ہے، گائے ذبح کر رہا ہے، کیا عذاب آ گیا؟ عقیقہ ہے، سنت ہے، ہو گیا، نہیں ہوا۔ سنت ہے 2 بکرے، تم 200 بکرا کر دو۔ تم گائے کا اب دیکھو نا، حج میں 1 بکری دینا سنت ہے، حضور نے 100 اونٹ ذبح کیا۔ تو خیرات ہے، جتنا مرضی آئے کرو، کتنا دفعہ پوچھو گے؟ اب وہ اس چکر میں ہے نا کہ ہم نے گائے تو لے لیا، ہمارے بیٹے کا تو 2 بکری ہو گیا، باقی 5 بکری بچ گیا، تو اور 4-5 بھائی کو بھی راضی کر لینا، مرضی ہے، تم جانا، مسئلہ کوئی نہیں۔ اگر ایک آدمی جدے سے عمرے کا احرام باندھ کے آیا
راستے میں پکڑا گیا، عمرہ مکمل نہیں ہوا، لازمی بات ہے دم آ گیا، اسی کا نام تو ہے نا دم احسار کے، جب روک دیا جائے عمرے سے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا اور بال منڈوا دیے، اس طرح پھروا دیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے اور بال نہیں ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ہم اپنے ملک میں تھا تو کارخانہ کرنے کے لیے ایک کافر سے ہم نے پیسہ لیا تھا، لیکن ہم سود پہ لیا تھا، ادا نہیں کر سکا، پھر ہم نے ڈر کے مارے وہ اشار ملک چھوڑ دیا۔ ادا کرو تو حقوق العباد ہے، کافر کا ہو کسی کا ہو، بالکل ادا کرو۔ اب اللہ نے پیسہ دے دیا، ادا کرو اس کو۔ فلم دیکھنا حرام ہے نا جی، 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے کہ یہ تمہیں آج تک پتہ نہیں لگا کہ حرام ہے؟ مکے میں تو ڈبل ٹرپل حرام ہے۔ ایک میرا رشتہ دار ہے، ایک عورت کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ تعلق چھوڑ دیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو لوگ زنا پہ کمر بستہ ہیں۔ آپ اس پہ کھائیں گے پیئیں گے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی برابر کے زانی ہیں، چاہے زنا نہ کریں۔ اگر ایک آدمی ریاض سے جدے کی نیت سے چلا ہے لیکن میقات سے گزر کے جدہ چلا گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی نیت ہی جدہ ہے۔ احرام تو تب باندھتا جب مکے کی نیت ہوتی۔ مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کیا کریں، طواف میں زیادہ اجر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ہمارے گاؤں میاں وال رانجھے اور انی شریف میں مولانا غلام رسول صاحب سے پڑھا ہے، اور مولانا غلام رسول جب تھے تو میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ مولانا غلام رسول ویسے انی میں میرے والد رحمت اللہ علیہ نے تو پڑھا ہے، وہاں مولانا عبد الرحمان صاحب تھے، مولانا غلام رسول صاحب پونٹے والے تھے، مولانا غلام رسول ایک تھے جن کو استاد کالا کہتے تھے، رنگ ان کا کالا تھا، وہ نحو کے امام تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ میرے والدین نے ان سے پڑھا ہو، میں تو اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوا، تو میں وہاں کیسے پہنچ گیا پڑھنے کے لیے؟ آپ نے سنا سمجھا نہیں ہوگا، میرے والد وہاں گئے۔ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی، یعنی ماں باپ کے گھر میں بیٹے کے گھر، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ بس یہ اجنبی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ بڑا فرق ہوتا ہے نا، ایک رشتے کا تقدس بھی ہے نا۔ ایک دو آدمی ہے، داڑھی نہیں ہے، قرآن کریم پڑھا ہے، دوسرا آدمی داڑھی ہے، قرآن کریم نہیں پڑھا، لیکن بہرحال جس کو قرآن پڑھنے ہی نہ آتا ہو وہ تو امام نہیں بن سکتا۔ فَلْيَؤْمُكُمْ أَقْرَأُكُمْ، مجبوری ہو کہ وہاں کوئی نہ ملے تو پھر قرآن پڑھا ہوا نماز پڑھائے، جو پڑھا ہوا ہی نہیں بیچارہ وہ کیا پڑھائے گا، لیکن داڑھی منڈے کو امام نہ بنایا کرو، ایسے لوگوں کی تکریم کرنا شریعت میں حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں 99 اس میں لفظ خدا بھی ہے، خدا تو فارسی کا لفظ ہے، اس میں کیسے ہو؟ نہیں، خدا تو فارسی کا لفظ، اب جبرائیل کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ، خدا ترجمہ ہے تو وہ تو لفظ ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نام تو ہے، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مومن والمہیمن والعزیز والجبار والمتکبر، تو تو سب عربی نام ہیں، تو یہ ترجمہ ہوتا ہے خدا کے بندے۔ میری بہن فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے،
خاوند اپنی بیوی کے لیے طواف کرے، طواف اپنے لیے کرے، اس کے لیے دعا کرے۔ میری اماں 2 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، اس کا جنازہ جو پڑا تھا وہ کافی ہے، تم اس کے لیے دعا کرو۔ جنازہ بھی تو دعا ہے نا، ویسے دعا مانگا کرو۔ کہتے جی کہ 4 امام ہیں، ہاں جی 4 امام ہیں، خلفاء بھی نبی کے 4 ہیں، ان کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اختلاف کیوں؟ اختلاف تو ہوگا، فطری بات ہے، ایک بات کو سمجھتے ہیں تو 2 دماغ ہیں، تو ہر آدمی کی سمجھ الگ ہے۔ بعض اوقات اختلاف یہ ہوتا ہے کہ امام کو حدیث پہنچی ہے، ایک کو نہیں پہنچی ہے، ایک کو فرمان رسول پہنچ گیا، ایک کو نہیں پہنچا، ایک کو پہلا پہنچ گیا لیکن ناسخ نہیں پہنچا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا، تو میں گھبرا گیا کہ یا اللہ عالم میرے اوپر آقا ناراض ہیں کہ میں نے سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ تو جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود پہلے نماز میں سلام کا جواب دینا جائز تھا، اب اللہ نے منع کر دیا ہے تو اس لیے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا۔ اسی طرح اب جو صحابہ تھے حضور کے، حضور کا دین جتنا سیکھا، سیکھ کے مثلا جہاد پہ چلے گئے، اب جہاد کرتے کرتے ساری زندگی ان کی باہر گزر گئی، اور وہ دین آگے پہنچاتے گئے، آگے ان سے علماء اور ائمہ لیتے گئے، ان کے بعد جو حکم ہوا وہ تو بیچاروں کو پہنچا ہی نہیں ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بلا وجہ عقل لڑانے کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو یہ شرف بخشا ہے، ائمہ فقہا ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ قراء ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اب دیکھو نا، جیسے آپ لوگ ہیں، اب روایت حفص پہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، بعض علاقوں میں روایت عاصم پہ قرآن پڑھا جاتی ہے، تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، تو مطلب ہے آپ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے جو حدیث دیکھنی ہو بخاری شریف میں دیکھتے ہیں، حضور کے زمانے میں تو بخاری شریف تھی ہی نہیں، نہ امام بخاری تھے،